بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اس میں دو قسم کے دلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی ہیں بدلنے کے، پلٹنے کے، الٹنے پلٹنے کے معنی ہیں۔ سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا دل ہانڈی میں کھولتے ہوئے پانی سے زیادہ جلدی بدلتا ہے۔ جیسے پانی ابل رہا ہو تو نیچے کا پانی اوپر، اوپر کا نیچے، جس تیزی سے وہ پانی بدلتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تیز ابن آدم کا دل بدلتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اپنے اعمال میں، نیکیوں میں جلدی کرو، ایسے فتنے آنے سے پہلے جو رات کے تاریک حصوں کی طرح چھا جاتے ہیں، اندھیروں کی طرح وہ فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ آپ نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا فیصبح کافرا، کہ انسان، ایک آدمی صبح میں وہ مسلمان اور مومن ہوتا ہے، رات آتے آتے اس کا ایمان بدل کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ رات کا مومن صبح میں ہوتے ہوتے وہ کافر بن جاتا ہے۔ آدمی چھوٹی سی دنیا کی چیز کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، یبیع ایمانہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ایک چھوٹی سی حقیر چیز کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ تو دل اس طرح تیزی سے بدلتا ہے، ایمان کی کبھی حالت تو کفر کی حالت میں، کفر سے ایمان کی حالت میں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا، بنی آدم کے تمام دل، آدم کی اولاد کے تمام قلوب، بین اصبعین من الرحمن، بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد۔ آپ نے فرمایا کہ قلوب بنی آدم، یعنی آدم کی اولاد کے تمام دل اور قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کے مانند سب قلوب اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یقلب حیث یشاء، وہ جس طرف چاہے بدل سکتا ہے، ادھر ہدایت کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، ضلالت کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، ایمان کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، کفر کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، توحید کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، شرک کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، سنت کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، بدعت کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف چاہے بدل سکتا ہے۔
رسوم و رواج اور ریتوں کی طرف چاہے بدل سکتا ہے، کہ تمام انسانوں کے دل اور قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے ایک دل 2 انگلیوں کے درمیان میں اس طرح آ سکتا ہے، اس طرح پورے انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے بدلے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، ذرا غور فرما لیں، دعا کرنے والی وہ ہستی ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ آپ دعا فرما رہے اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو تو تیری اطاعت، تیری فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے اللہ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ بندہ اللہ سے قریب، سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، پلٹنے والے، میرے مالک، میرے اللہ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آج اپنے دکان میں میں مست و مگن سمجھتا ہوں کہ مومنوں کے گھر میں نے جنم لے لیا ہے، میرا گھرانہ دیندار ہے، میرے باپ تہجد گزار ہیں، میری ماں دعاؤں میں رو کر گڑ گڑا کر خدا سے مانگنے والی ہے، میرا خاندان دیندار ہے، میرے فلاں دیندار ہیں، میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں آل سے ہوں، اور بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ادھر سرکار دو عالم حالت سجدہ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا مانگ کر آپ اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، کبھی بھی تم اللہ کی طرف سے، تمہیں اللہ کی طرف سے پر امید رہتے ہوئے اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ دلوں کو پلٹنے والا ہے، دلوں کو بدلنے والا ہے۔ ڈر کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اے اللہ مجھے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ، میرے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیرتے رہا کر۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پتا چلا کہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے انگلیوں میں ہے، وہ جدھر چاہے بدلتا ہے، اور اس دل کا عربی میں جو لفظ ہے وہ قلب ہے۔ آپ دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو پلٹنے والا، دن سے رات کو لانے والا، رات سے دن کو پلٹنے والا۔ معلوم ہوا کہ قلب کے معنی بدلنے کے، الٹنے پلٹنے کے، تو اس دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی طرف بھی آ سکتا ہے، ضلالت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دل کی سلامتی کی دعا مانگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس دن، جس دن ہم تمام کو تو اٹھائے گا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ تُبْعَثُونَ، جس دن تم اٹھائے جاؤ گے،
جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اے اللہ اس دن میری رسوائی نہ ہو، میری شرمندگی کا سامان نہ ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ہولناک دن، خطرناک دن ہوگا قیامت کا، جس دن کسی کو کسی کا مال نفع نہیں دے گا۔ آج جس مال پر انسان کو اپنی کامیابی نظر آتی ہے، جس دولت پر انسان اتراتا اور اکڑتا پھرتا ہے، جس پیسے کے وجود پر انسان کو اپنا وجود اور مستقبل سنوارا ہوا فیوچر برائٹ نظر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال، تمہارا وہ مال وہاں نفع نہیں دے سکتا، ولا بنون، آج انسان بیٹوں پر سمجھتا ہے کہ میں بیٹے والا ہوں، مجھے اللہ نے بیٹے دیے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اس دن وہ بیٹے بھی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، پھر اللہ نے آگے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے حضور حاضر ہو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، جس کا دل کجی سے پاک ہو، جس کا دل گمراہی سے پاک ہو، جس کا دل شرک سے پاک ہو، جس کا دل کفر سے پاک ہو، جس کا دل معصیت و نافرمانی سے پاک ہو، جس کا دل خرافات سے پاک ہو، جس کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو، یہ سلامتی والا دل جو لے کر اللہ کے حضور آئے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی اسی کو نفع ملے گا، اسی کو فائدہ اس دن پہنچے گا، ورنہ یہ مال، یہ بیٹے، یہ دولت، یہ آستی، یہ پاسی، یہ دنیا کی ساری چیزیں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کے قبیلے سے، یعنی حضرت نوح کا پہلے ذکر ہے تو نوح کے قبیل سے حضرت ابراہیم بھی ہے۔ آگے فرمایا اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوئے۔ تو ایک دل ہے سلامتی والا، جو دل انبیاء کا ہوتا ہے، جو دل انبیاء کے متبعین کا ہوتا ہے، جو دل بنانے کے لیے رسول اللہ نے صحابہ پر محنت کی، جو دل سنوارنے کے لیے صحابہ نے تابعین پر محنت کی، تابعین نے تبع تابعین پر محنت کی، اولیاء اکرام نے اپنے چاہنے والے، اپنے حلقے درس میں آنے والوں پر محنت کی، محدثین نے اپنے حدیث کے درس کے ذریعے سے محنت کی، مفسرین نے اپنی تفسیر کے ذریعے سے محنت کی، علماء نے اپنے شاگردوں کے دلوں پر محنت کی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ سلامتی والا دل ہے۔ ایک دوسرا دل ہے، اللہ پاک نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی خدا ہے جس نے میرے اے محبوب آپ پر کتاب کو اتارا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ کے نبی کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان کے سامنے دین کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن ان کے دل قبول نہیں کرتے۔
اللہ پاک نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلے وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہو، فہو علی نور من ربی، اور وہ اللہ کی طرف سے نور پر یعنی واضح ترین روشن ہدایت پر ہو، وہ کیسے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، ٹیڑھاپن ہو؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم، خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل سخت بن چکا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں جن کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کا دل جب قرآن انسان نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور رہتا ہے، اسے اس کی دنیا سب کچھ لگتی ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح سے ایک لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ جب یہ دل زنگ آلود ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو، یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کسی کی موت پر رونا بھی نہیں آتا ہے، کسی یتیم کے مال کو ہڑپتے ہوئے دل میں درد بھی محسوس نہیں ہوتا، کسی بیوہ کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے خوف بھی محسوس نہیں ہوتا، اپنوں کی بیماریوں پریشانی دیکھ کر دل نہیں پگھلتا، خود کا بھائی بہن پریشان دل نہیں پگھلتا، اپنوں کی بے بسی کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی پریشانی کی اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 باتوں کی وجہ سے جب وہ حد سے تجاوز کر جائے تو دل سخت ہوتا ہے۔ جب بات بہت زیادہ انسان کرے، بک بک کرنے والا ہو، بہت زیادہ وہ گفتگو کرنے والا ہو، بیکار کی باتوں میں رہنے والا ہو، جیسے آج کل کا ماحول ہے، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا جوان، کیا بوڑھے، باہر تو باہر مسجد میں بھی اپنی زبان کو 5 منٹ کے لیے لگام نہیں دے سکتے، تو ایک کثرت سے بات کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہا پیٹ بھر کے خوب کھانے سے، ہمارا حال بھی یہ ہے دعوتوں میں اور گھروں میں بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں دن میں 2 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ ضرور گوشت بنے گا اور پیٹ بھر کے وہ کھائے گا۔ یہ پیٹ بھر کے کھانا بھی دل کو سخت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور زیادہ سونا بھی، نیند بھی اگر زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اختلاط کی کثرت ہو جائے، یعنی بہت زیادہ لوگوں سے ملتا ہے اور عورتوں سے بھی مل رہا ہے، ان سے بھی باتیں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہوتا ہے، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ کثرت سے بات کرنے والا، خوب کھانے والا اور اسی طرح سے بہت زیادہ سونے والا، لوگوں سے زیادہ عورتوں سے اختلاط کرنے والا، ملنے والا، ملنے جلنے والا، یہ 4 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دل بہت سخت ہوتا ہے۔ اور بعض دوسرے علماء نے اور بھی وجوہات بیان فرمائی کہ اگر کسی آدمی کے گناہ پچھلی زندگی میں بہت زیادہ ہو لیکن وہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہ بھول جائے تو بھی دل سخت ہوتا ہے، اور اگر کسی آدمی کو اگلی زندگی کی بہت زیادہ ارمان ہے، بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ میں کار لوں گا، اتنی بڑی بلڈنگ بنوں گا، بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، ایسی لمبی لمبی بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ
اللہ کے بندوں جن سے دل سخت ہوتا ہے ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور ان کو دل کو نرم کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزوں کے کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، یہ اللہ کے کلام کی تلاوت، اور سمجھ کر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے دل کی سختی کو دور کرتے ہیں۔ خود قرآن ہم سے کہہ رہا ہے افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اور اللہ کے بندو آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ دونوں دلوں کا ایک آیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل کانپ اٹھے لذکر اللہ، اللہ کا ذکر سن کر، یعنی قرآن مجید سن کر ان کا دل کانپ اٹھے؟ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ نے جو حق نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید اسے سن کر ایمان والے کے لیے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل کانپ جائے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں، ایمان والے مومن مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان پر مہلت بھی تھی، ان پر ایک ڈھیل تھی، ایک مہلت اور ایک لمبا زمانہ وقت جو گزرا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت بن چکے تھے۔ جب دل سخت بنتا ہے ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله۔ اللہ پاک نے پتھروں کی صفات قرآن مجید میں بیان کی، فرمایا پتھر ایسے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ نے بیان کیا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ بور ڈالتے ہیں، پتھروں کے بیچوں بیچ سے اللہ پانی کی نہر، پانی کی سبیل جاری رکھتے ہیں تو بور میں وہ پانی ملتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک اس میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ پتھر گر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے امانت ہدایت کو، ہم نے امانت ایمان و یقین کو، ہم نے امانت قرآن کو پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یہ جبال، یہ ارض و سماوات، یہ پہاڑ، یہ زمین و آسمانوں نے
انکار کر دیا، واشفقن منہا، کانپ اٹھے اللہ کی اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے، یہ متحمل نہ ہو سکے، وہ کانپ اٹھے، برداشت نہ کر سکے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خشیت و خوف سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ دل جب سخت ہوتا ہے یہ پتھروں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں دلوں کا ذکر کیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اللہ کی طرف سے نور اور ہدایت پر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں کا بھی ذکر کرتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر کو سن کر بھی ان کا دل نرم نہیں پڑتا بلکہ سخت ہی رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان دلوں کے لیے، ان دل والوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے احسن الحدیث، سب سے اچھی بات۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سب سے اچھی بات، اچھی کتاب اللہ نے نازل کیا، متشابہن، شروع سے آخر تک ایک جیسی ہے، اس کا شروع اس کے آخر کے مشابہ ہے، اس کا آخر اس کے اول کے مشابہ ہے، مثانیہ، بار بار دہرائے جانے والی کتاب ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے خوف رکھتے ہیں، اس کتاب کو سن کر ان کے کھالوں پر جو بال ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، اللہ کی آیتوں کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے دل بھی، ان کے جلد بھی نرم پڑ جاتے ہیں الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو سن کر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے کثرت سے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو سالم بنا دیتے ہیں، اس کے دل کو سلیم بنا دیتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کو اللہ قلب سلیم عطا کرتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت آئی، شکوہ لے کر آئی، امی جان میرا دل سخت ہو چکا ہے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ امی جان نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہارے دل کو نرم کر دے گی۔ موت ایسی چیز ہے جو انسان بھی جتنی بھی زندگی گزار لے اسے ایک دن ضرور موت کے منہ میں جانا ہے۔ مرنے والوں کو ذرا دیکھیں، سبق حاصل کریں، عبرت اور نصیحت پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہی بندہ کل تک وہ آرام سے چل رہا تھا، بازاروں میں گھوم رہا تھا، دکان چلا رہا تھا، بیوی بچوں میں مست و مگن تھا، اسے بھی ہماری طرح پتہ نہیں تھا کہ کل بازار میں اس کا کفن آ چکا ہے، دکان میں اس کا کفن تیار ہو چکا ہے، اور وہ بھی اسی طرح بے خبر گھوم رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کل اسے بھی پانی گرم کر کے نہلا دیا جائے گا، اس کا بھی کفن اسے پہنا دیا جائے گا، اور اس کی بھی نماز پڑھ کے 4 کندھوں پہ سوار کیا جائے گا۔ وہ بھی بے خبر
تھا جس طرح سے آج میں اور آپ بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہیں، یہ موت کو کثرت سے جو بندہ یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبرستانوں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستانوں میں جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، تمہیں احساس کرائے گی کہ تم بھی دنیا میں چند دن کے مہمان ہو اور چند دن کے بعد تمہاری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ کتنے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کی نسلوں کو اپنی اصلوں کا نام یاد نہیں رہا، کتنے پوتے پڑ پوتے اور اس سے نیچے کی نسلیں آ گئی، اوپر والوں کا نام انہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ آج دنیا میں ہے، کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دنیا اپنی اپنی شان کے ساتھ چلتی رہے گی اور پھر یہ اس کی شان اور اللہ پاک بڑھا دے گا اور دنیا دوسروں کے حوالے ہو جائے گی اور ہم سب قبروں کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس لیے قبروں کی زیارت یہ انسان کو موت کی، آخرت کی یاد دلاتی ہے، لیکن دل اتنے سخت ہو گئے کہ کسی کی تدفین میں پہنچتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا حال بن چکا ہے۔ ایک صاحب آئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ان سے پوچھا حضرت دل اگر نرم ہونا ہے، قلب سلیم تیار کرنا ہے، جو قلب سلیم کل قیامت میں انسان کو نفع پہنچائے گا، اگر وہ قلب سلیم بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سر کو جھکایا، پھر آپ نے سر اٹھایا، اپنے شاگردوں اور اولاد کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ تو پھر قلب سلیم بنے، حرام کھاؤ تو دل سخت ہو جائے گا، قلب سلیم نہیں بنے گا۔ یہ پیٹ اللہ نے حلال کھانے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ کرو۔ ان دونوں کا تعلق بہت زیادہ ہے، حلال کھاؤ گے تو اعمال صالحہ تمہارے جوارح سے، تمہارے اعضاء سے ظاہر ہوں گے، اور اگر حرام کھاؤ گے تو اس جسم سے نکلنے والے اعمال بھی حرام کی طرف جائیں گے۔ آج ہماری روزی، آج ہمارا کھانا، خود کا پیٹ اور اپنی اولاد کا پیٹ، اللہ معاف کرے جہنم کی آگ سے ہم بھر رہے۔ کیا رشوت، کیا سود، کیا چٹ فنڈ اور کیا سنگے کی رقم، ہماری ماں بہنیں 1-2% میں سنگے میں رقم لیتی ہیں اور 5-10% پر دوسروں کو وہ رقم و پیسے دیتی ہے، اور یہ مرد بے شرم بے حیا، اس کی عورت کی یہ حرام کمائی کھا کر وہ فخر سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا برے دوستوں کی صحبت بھی دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ اگر ہمیں دل کو نرم کرنا ہے تو اس پیٹ میں حلال رزق اور نیک لوگوں کی دوستی کو اختیار کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ ڈرنے کے قابل تو وہ ایک شخص ہے
وہ ہمارے سر کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے علانیہ کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے راز کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری رات کے اعمال کو بھی جانتا ہے، دن کے کاموں کو بھی جانتا ہے، وہ میری تنہائی کو بھی دیکھتا ہے اور میرے مجمع کی زندگی کو بھی دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اگر دوست بنانا ہی ہے تو پھر اچھے کو، سچے کو دوست بناؤ۔ ہمارے دوستوں پر ایک نظر ڈالیں، کیسے برے دوست ہیں، بیڑی سگریٹ پینے والے، تمباکو کھانے والے، گانجا مارنے والے، سلوشن لینے والے، شراب نوشی کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، بڑوں کی بے عزتی کرنے والے، چھوٹوں کی تربیت نہ کرنے والے، مسجد کو نہ آنے والے، علماء سے بغض اور دشمنی رکھنے والے، نیک لوگوں سے دور بھاگنے والے، بزرگوں کی قدر نہ کرنے والے، اگر دوست ایسے ہیں تو پھر انجام بھی ایسے ہوگا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر دوست اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اگر دوست برا ہے تو دنیا کی زندگی بھی تباہ اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے۔ المرء مع من احب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنے کی فکر کرو، دل کو سنوارو۔ یہ دل کی دنیا اگر درست ہو گئی، سنور گئی، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ لوگوں غور سے سنو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا، اگر وہ درست ہو گیا، اگر وہ صالح اور نیک بن گیا تو پھر ساری یہ باڈی درست ہو جائے گی، سارے یہ جسم کے اعضاء درست ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ بگڑ گیا، وہ فساد کا شکار ہو گیا تو پھر سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور نے پھر تنبیہ کی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، الا سنو، غور سے سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، اگر وہ بنا زندگی بنی، اگر وہ بگڑا تو زندگی اجڑ گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، القلب ملک، دل بادشاہ ہے جسم کا، والاعضاء جنود، اور یہ اعضاء، یہ جسم کے پارٹس، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، اور یہ کان، یہ زبان، یہ سر، یہ ساری چیزیں، یہ سینہ، یہ پیٹ، یہ سب کچھ، والاعضاء جنود، اس دل کے سپاہی ہیں۔ فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ، اگر یہ دل، یہ ملک، یہ بادشاہ اگر اچھا ہے، اگر وہ طیب ہے، صالح ہے، پاک ہے، طابت جنود، تو اس کا جو لشکر ہے، اس کے جو سپاہی ہیں، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، کان، ناک، یہ سارے کے سارے پاک بن جائیں گے۔ وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ، اور اگر یہ دل جو بادشاہ ہے وہ خود خبیث ہے، ناپاک ہے، تو پھر کیا امید کہ اس کے سپاہی اچھے ہو گئے۔ خبثت جنود، تو اس کے سپاہی یعنی اس کے یہ پارٹ، سارے جسم کے یہ اعضاء بھی خبیث بن جائیں گے، ناپاک بن جائیں گے۔ دل میں اگر حیا نہیں تو آنکھوں میں بھی حیا نہیں، دل میں حیا نہیں تو یہ ہاتھ غیر محرم کو چھونے کے لیے آگے بڑھ جائے گا، دل میں حیا نہیں تو غیر محرم کی ملاقات کے لیے یہ پیر چل جائیں گے، دل میں حیا نہیں تو کانوں میں لذت غیر محرم کی آواز سے آئے گی۔ وہی اگر دل میں حیا آ گئی تو پھر یہ آنکھ
بے حیائی کی طرف نہیں اٹھے گی۔ دل میں حیا آ گئی، نامحرم کی آواز سننے میں لذت نہیں آئے گی، اور دل میں حیا آ گئی تو پھر ہاتھ بھی نہیں بڑھیں گے، پیر بھی نہیں اٹھیں گے۔ یہ دل کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے کہ یہ دل ہمارا سدھر جائے۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، یہ قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے جسم میں 3 ظرف رکھے، ظرف کے معنی برتن۔ ایک ہے سر، اور اس سے جو چیزیں اس پر مشتمل ہیں، شامل ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسرا ظرف ہے یہ سینہ، اور اس کے جو اعضاء ہیں سینے کے، اور تیسرا ہمارا جو برتن ہے وہ پیٹ، اور اس سے جو متصل چیزیں۔ 3 برتن اللہ پاک نے ہر انسان کو دیے، اور تینوں میں برتن کے معنی جس میں کوئی چیز سمائے، کوئی چیز آئے، جس میں کچھ ڈالا جا سکے، اس کو سب عربی میں ظرف کہتے ہیں، وعاء کہتے ہیں، یہ سب برتن ہیں۔ یہ 3 ہر انسان کو اللہ پاک نے یہ 3 برتن دیے۔ سر کا جو برتن ہے وہ علم سے بھرتا ہے، کس سے بھرتا ہے؟ علم سے بھرتا ہے۔ سینے کا جو برتن ہے یہ ایمان و یقین سے بھرتا ہے۔ پیٹ کا جو برتن ہے وہ کھانے اور پینے سے بھرتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ خبیث وہ یہ پیٹ کا برتن ہے جسے خوب بھرا جائے، ہر چائے درج گھر چیٹ عام باشد یا کبھی جو بھی ملے، جتنا بھی ملے اسے اندر سمانے کی جو کوشش کرے، تو یہ سب سے بدترین برتن ہے جو انسان کو ملا ہے۔ اور دوسرا جو برتن ہے وہ سینے کا برتن، ایمان و یقین سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ دل یہ سینے میں موجود ہے، اس دل میں ایمان و یقین کو بھرنا چاہیے، اللہ رب ذوالجلال کی محبت و خوف کو بھرنا چاہیے، امید اور ڈر کو بھرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو اس دل میں بھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قلب، یہ سینہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اے اللہ ہمارے دل میں تو ایسی ثابت قدمی عطا کر کہ پوری زندگی تیرے لیے اور ہماری موت بھی تیرے لیے ہو جائے۔ وَلِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، حتیٰ کہ وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب ذوالجلال کے لیے جو 2 جہاں کا پالنہار ہے اس کے لیے ہو جائے، پھر جینے میں مزہ آئے گا۔ میرے رب کی قسم، سونے میں بھی مزہ آئے گا، اٹھنے میں بھی مزہ آئے گا، چلنے میں بھی مزہ آئے گا، تجارت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، کسی کی کڑوی کسیلی بات سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالی، جن کو عام طور پر زین العابدین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، ان کے تائر بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت، ان کا نام بھی حسن ہے، حج کا موقع تھا، گھر میں موجود تھے، معاف کریں آپ، گھر میں حضرت علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین تھے، مجلس قائم تھی، لوگ جمع تھے، لوگ بڑی عقیدت کرتے تھے حضرت زین العابدین سے، بڑی محبت کرتے تھے، لوگوں کا ہمیشہ حلقہ ان کے پاس رہتا تھا۔ اب بھائیوں میں تنافس ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو حضرت حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن، ان کے پاس آئے اور آ کر ان کو حضرت زین العابدین، اللہ رب ذوالجلال نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ جب انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے پیٹھ پر اناج کے تھیلے اور موٹے اٹھانے کے نشان دیکھے، لوگوں کو پریشانی ہو گئی، جن کے پاس خدام ہیں، خدمت کرنے والے، خدام حشام، نوکر چاکر بڑے ہیں، خود ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ پیٹھ پر آخر کس بوجھ کے اٹھانے کے نشان۔ جب نہلانے کا وقت آیا تب لوگوں کو پتہ چلا
یہ پیٹھ پر نشان، یہ موٹے اٹھانے کے کہاں سے آ گئے؟ نہلایا تدفین ہو گئی، چند دن کے بعد کچھ بیوائیں، کچھ یتیم، کچھ بے بس لوگ گھر کے پاس تلاش کرتے ہوئے آئے۔ کہاں گئے وہ ہستی، کہاں گئے وہ شخص جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں اناج کا انتظام ہوتا تھا؟ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، سب کی آنکھوں سے چھپ چھپائے اپنے پیٹھ پر اناج کا بوجھ اٹھا کر اور راشن کے موٹے اٹھا کر ان بیواؤں کے گھروں تک پہنچا کر آنے والے یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے پاس لوگ بڑی عقیدت سے، محبت سے جمع تھے، تو ان کے تائر بھائی، تایا زاد بھائی حضرت حسن کے بیٹے ان کے پاس آئے، برا بھلا کہہ دیا۔ ہوتا ہے بھائیوں میں کبھی، انہوں نے ایک لفظ میں بھی اس کا جواب دیا، خاموشی سے بیٹھے، لوگوں کے سامنے برائی کی، خاموشی سے صبر سے سنتے رہے۔ رات آئی، اندھیرا چھا گیا، تو اس تاریکی میں زین العابدین اپنے تایا زاد بھائی کے گھر پہنچے اور جا کے کہتے ہیں کہ بھائی، آپ نے جو کچھ میرے اوصاف بیان کیے، ذرا غور فرمائیں الفاظ پر، یہ نہیں کہا جو کچھ تم نے مجھے گالیاں دی، حالانکہ برا بھلا کہا تھا، لفظ تو گالی کا استعمال ہونا تھا۔ امام زین العابدین نے گالی بھی نہیں فرمائی، کہا جو کچھ تم نے میرے اوصاف بیان کیے، اوصاف کا مطلب میری خوبیاں بیان کی۔ بھائی، میں قسم کھاتا ہوں اگر آپ ان میں سے ایک میں بھی سچے ہو، بتائیں میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اگر اللہ معاف نہ کرے تو میرا کیا ہوگا؟ بھائی حضرت حسن کے بیٹے بڑے شرمندہ ہوئے، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کے سینے سے اپنا سینہ ملایا، دونوں نے مصافحہ کیا، تو حضرت حسن نے کہا کہ بھائی آپ مجھے معاف کریں، اللہ سے میرے لیے آپ معافی کی دعا کریں کہ آپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں نے آپ کے بارے میں کہی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف، جب دل کو اللہ کے حوالے کر دے تو لوگوں کی کڑوی تسلی باتیں کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر، میں نے پچھلی جمعہ بھی حضرت سالم کا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ حج کے موقع پر مینا میں لوگوں نے ان کے پاس بھیڑ لگایا تھا، دور سے ایک شخص دیکھتا ہوا ان کو آیا، منہ پر گالی دی، قسم کھا کے گالی دی اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اور کہتا ہوں کہ تم بڑے سب سے زیادہ برے آدمی مجھے لگتے ہو۔ حضرت سالم نے جواب میں کہا کہ تم بھائی سچ کہہ رہے ہو، میں سب سے برا ہوں، ان لم یغفر اللہ لی، اگر اللہ نے میری مغفرت نہ کی تو میں ہی سب سے برا آدمی ہوں۔ اس لیے اپنے دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ توفیق ملے اور آپ کو بھی توفیق ملے، قلب سلیم عطا فرمائے اللہ رب ذوالجلال، یہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے ملاقات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہم سب کو توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ پاک ایسے دل بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی،